وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و احسان اور اس کا کرم ہے. اس نے ہماری زندگی میں پھر ایک مرتبہ بڑا ہی تقدس والا، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں. رمضان یہ نیکیوں کا سیزن ہے. جس طرح کاروباری حضرات کے کچھ سیزن ہوا کرتے ہیں، جب وہ سیزن آ جاتا ہے تو تجار حضرات مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں اور پورے انہمام اور مستعدی کے ساتھ کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں. یہ اس واسطے کرتے ہیں کہ سیزن میں کچھ کما لوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا اور میری زندگی آسانی سے گزرے گی. اسی طرح میرے دوستوں، رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مہینے میں نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں کوئی بندہ نفل عمل کو انجام دیتا ہے تو اللہ فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور کوئی فرض کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرض کے برابر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ مبارک مہینہ پوری رحمتوں کے ساتھ، پوری برکتوں کے ساتھ اور پورے فضائل اور خوشخبریوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کے ایک ایک ساعت کی اور ایک ایک لمحے کی صحیح معنی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بہت سے حضرات ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، نمازوں کا اہتمام کیے، تراویح میں شریک رہے، لیکن وہ اس مبارک مہینے میں نہیں رہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغ جدائی اور داغ مفارقت دے کر چلے گئے. اس اعتبار سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے جسم کو مضبوط بنایا ہے
ہمارے قوا کو مضبوط بنایا ہے، کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی بھی ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیں اور یہ سوچ کر عبادت کریں کہ شاید میری زندگی میں پھر ایک مرتبہ مقدس مہینہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ آدمی یہ سوچتے ہوئے، یہ تصور کرتے ہوئے عبادت کا اہتمام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہتا ہے، ظاہر ہے اس کی نماز میں بھی بڑا خشوع ہوتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے تو پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے رکھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہے۔ تو آدمی جو بھی عبادت کرے تو یہ سوچ کے کرے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید یہ میری زندگی کا آخری روزہ ہے، شاید میری زندگی کی یہ آخری یہ تلاوت ہے قرآن مجید۔ آدمی اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ جب تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، روزوں کا اہتمام کرے گا، تو پھر دیکھیے کتنا خشوع پیدا ہوگا عبادت میں۔ آج ہمارا حال ایسا ہے میرے بھائی، رمضان آتا بھی ہے پورے رحمتوں برکتوں کے ساتھ، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صحیح معنی میں اس کی قدر نہیں کرتے، اور بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو روزوں کا اہتمام بھی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پہ روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ روزے کے بڑے فضائل احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی آدمی رمضان المبارک میں ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کرتے ہیں جتنا کہ کوئی کوا اگر پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے، اڑتے اڑتے وہ اپنی مسافت میں جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے اور اس کے بعد اپنی طبعی موت مر جائے، تو اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی لمبی مسافت طے کیا ہوگا۔ کوے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کوا پیدا ہوتے ہی اڑنا شروع کر دے اور وہ اپنی مسافت میں اڑتے اڑتے جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے اور اپنی طبعی موت مر جائے، تو اندازہ لگائیے وہ کتنی لمبی مسافت طے کیا ہوگا۔ اسی طرح جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ اتنے بڑے فضائل احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، معمولی عذر کی بنا پر ہم لوگ روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو روزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر فرض فرمایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص تمام تعلیمات کا خلاصہ، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر معلوم کرنا چاہے وہ ہے تقویٰ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ کہے کے لیے پیدا کیا؟ اس واسطے پیدا کیا کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔
حج کے دنوں میں جو لوگ حج کو جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی سے ہوتا ہے۔ قربانی کے دنوں میں جو ہم جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے، پھر کیا چیز پہنچتی ہے؟ وہ دلوں کا تقوی، دلوں کی حالت، دلوں کا جذبہ، دلوں کی کیفیت اور اخلاص اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، روزہ رکھنے کا مقصد بھی تقوی ہے۔ آدمی خدا کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرے، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ اور یہ تقوی کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے بلکہ باطن سے ہے، اندرون سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ التقوی ہاں ہونا، کہ تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ نامحرم کی طرف نہیں اڑتی، اور اس کے کان معصیت کی باتوں کو نہیں سنتے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اس کے پیر معصیت کی طرف نہیں چلتے۔ وہ سوچنے لگتا ہے جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، ناخوش کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ حضرت ذرا یہ بتائیے کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم کبھی خاردار اور کانٹے دار راستے سے نہیں گزرے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بارہا خاردار اور کانٹے دار راستے سے گزرتا ہوں۔ تو اس وقت تم کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت میں اپنے کپڑوں کو بچاتا ہوا بڑے محتاط انداز سے اس راستے سے گزر جاتا ہوں۔ تو اتنا سنتے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر تقوی اسے کہتے ہیں آدمی دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی منع کردہ چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے اختیار کرے، اسی کا نام تو تقوی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، ہم کئی سالوں سے روزہ رکھ رہے ہیں اور روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوا؟ جن چیزوں کو اللہ نے منع کر کے رکھا ہے کہ ہم اس سے بچتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں؟ رشوت کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، لینا دینے کا جو بازار وہ گرم ہے، رشوت لی جا رہی ہے، رشوت دی جا رہی ہے، اور بہت سے گناہوں میں امت مبتلا ہے، لیکن سالوں سال سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم اس طریقے سے روزہ نہیں رکھے۔ روزہ رکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ آج مسلمانوں کا بالخصوص نوجوانوں کا عجیب حال ہے۔ میرے دوستوں مجھے کہنے دیجئے، رمضان شروع ہو جاتا ہے، تراویح ہو جاتی ہے، نوجوان طبقہ سڑکوں پہ نظر آتا ہے، چوراستوں پہ نظر آتا ہے، جماعتوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں چوراستوں پہ، اور پوری رات گزر جاتی ہے، اور ہنسی مذاق کی محفلیں ہوتی ہیں، اور بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جس میں بالکل بیمار لوگ رہتے ہیں، پریشان حال لوگ رہتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ رہتے ہیں،
اور اتنے زور زور سے قہقہے لگائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں، بیچاروں کو نیند نہیں آتی۔ آج ہم رمضان کو اس طریقے سے گزارتے ہیں۔ ارے اللہ والے رمضان کو کس طریقے سے گزارا کرتے تھے؟ ان کی راتیں پوری کی پوری عبادت میں گزرا کرتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت میں گزرا کرتی تھی، اللہ کو منانے اور راضی کرنے میں ان کی راتیں گزرا کرتی تھی۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ راتوں کو کس طریقے سے گزار رہا ہے؟ کوئی سنجیدہ آدمی اگر جا کے کہہ دے فوراً جوابی حملہ ہوتا ہے، ارے جاؤ تم اپنا کام کر لو، ہمیں کیا بول رہے ہیں؟ اور سنا یہ گیا ہے، غیروں میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ غیر کہنے لگے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ تو آیا ہے، اس میں بہت سے لوگ تو روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کچھ اوباش لڑکے، کچھ نوجوان بچے ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کرتے۔ اور عشاء کے بعد دیکھیے کتنے بچے ایسے ہیں جو گاڑیوں پہ نظر آتے ہیں، ہوٹلوں میں نظر آتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر تراویح کی نماز ہوتی ہے اور ادھر سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ ارے بھائی، ہم رمضان کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں؟ غیر لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ مہینہ تو کتنے احترام والا مہینہ تھا، کتنے تقدس والا مہینہ تھا، اور اس مہینے کو ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ اور بعض محلوں کے بارے میں سنا گیا ہے، افسوس ہوا، گزشتہ تو لاک ڈاؤن تھا، اس سے پہلے کا حال ہے کہ عشاء کے بعد تراویح وغیرہ ہونے کے بعد بعض محلوں میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے رات میں۔ محلوں میں جہاں روڈ بنی ہوئی رہتی ہے، 10-12 بچے مل کے سحری تک کرکٹ کھیلتے ہیں، زور زور سے آوازیں آتی ہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ ستا رہے ہیں؟ اللہ کے بندے ذرا سوچو تو صحیح۔ میرے بھائی یہ کام چھوڑ دو، تو جس طریقے سے روزہ رکھنا تھا ویسا روزہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا۔ نہ آنکھ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ کان کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ ہاتھ کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ پیروں کی حفاظت ہو رہی ہے، نہ دل کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بظاہر ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا، کیسے آئے گا زندگیوں میں؟ ہم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، رکھنے کے بعد غیبت کرتے ہیں، اور معلوم ہے غیبت ایک سنگین گناہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑھ کے۔ حضرات صحابہ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، کیف الغیبت اشد من الزنا، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کیسے غیبت کا گناہ زنا سے بڑھ کے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان الرجل لا یزنی فیتوب فیغفر اللہ له وان صاحب الغیبہ لا یغفر له حتى یغفرها له صاحبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے عمل پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، اور توبہ کرتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زنا جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ ہم جس کی غیبت کیے ہیں جب اس کے پاس جا کے اس سے معافی طلبی نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کتنے بھائی میرے بھائی ایسے ہیں جو غیبت کرتے رہتے ہیں، اور غیبت کرنے سے جو آدمی کو جو ثواب ملنا چاہیے،
اور روزے کے اندر جو روحانی ترقی ملنا چاہیے آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ کی زندگیاں اٹھائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذہن کو، مزاج کو کیسے بنایا تھا۔ کوئی غیبت کرتا کسی کے متعلق تو اہل اللہ کی وہ بات سنتے ہی نہیں تھے، کسی کی بات فوراً وہاں سے ہٹ جاتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کوئی آگے کسی کے متعلق کچھ کہہ دے تو ہم کان لگا کے غور سے سنتے ہیں اور تفتیش میں رہتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ ذرا بولو اور کیا ہے اس کے متعلق۔ ارے اللہ کے بندے، اپنے عیبوں کو دیکھ، تیرے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا غلطیاں ہیں۔ نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، نظر اپنے عیبوں پہ ہو جس کی ہر دم، بھلا سمجھے کیسے کسی کو وہ کم تر۔ آدمیوں کو تو اپنی خامیوں کو تلاش کرنا چاہیے، دوسرے کے اندر خوبیوں کو دیکھنا چاہیے۔ ارے انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، پیر پھسل جاتا ہے، لغزش ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ اس کے راز کو ظاہر کرتے ہیں، تشہیر کرتے ہیں، یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے، روزے کی حالت میں آدمی 5-6 چیزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نگاہ کی حفاظت کرنا۔ یہ جو نگاہ ہے نا، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ یہ تیر جا کے سیدھا دل پہ لگتا ہے اور دل میں اس وقت تک ایمانی نور پیدا نہیں ہوتا جب تک نگاہ کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ سب سے پہلے روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کرنا، عام دنوں میں بھی کرنا ہے لیکن خاص طور پر روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کرنا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ زبان کی حفاظت کرنا ہے، الٹی سیدھی باتیں نہیں بولنا کسی کے متعلق۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کے زبان کی کرتوت کی وجہ سے، زبان کا بے جا استعمال جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کان کی حفاظت کرنا۔ جن باتوں کا زبان سے نکالنا ناجائز ہے ان کا سننا بھی ناجائز ہے۔ آج ہماری رات کیسے گزرتی ہے؟ ہر نوجوان بچے کے پاس بڑے بڑے فون، کوئی بچہ فون کے بغیر ہے ہی نہیں ہے، اور اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں اور وہ کانوں میں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور ناجائز اور اللہ کو ناراض کرنے والے مناظر اور بہت سی چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ کیسے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا میرے بھائی؟ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ 3 کا کان کی حفاظت بھی ہونا۔ چوتھی چیز ہے تمام اعضاء روزے کی حالت میں ہونا، آنکھ بھی روزے کی حالت میں، ہاتھ بھی روزے کی حالت میں، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی مدد کر سکتے ہیں جو مدد کرنا، تعاون کرنا، لیکن کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ اور اسی طرح یہ پاؤں بھی روزے کی حالت میں ہونا، یعنی غلط ارادے سے گناہ کی طرف یہ پاؤں نہیں چلنا، سارے چیزوں کی حفاظت کرنا روزے کی حالت میں۔ 4 ہو گئے۔ 5ویں چیز یہ ہے تھوڑا سا کم کھانا، افطار میں ذرا کم کھانا، افطار اور سحر میں کوئی فرض واجب نہیں ہے
علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب ہے ذرا کم کھانا، اس واسطے کہ روزے کا مقصد ہے قوت شہوانیہ کو کم کرنا۔ ہر آدمی کے اندر کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، نفس لگا ہوا ہے، اور اس کو کمزور کرنے کے لیے کیا ہے، آدمی ذرا غذا کو کم کرے گا تو وہ بھی کیا ہے، کم ہو جائے گا۔ آپ نے قوت شہوانیہ کو کم کرنا ہے، لیکن ہم رمضان میں اتنا کھاتے ہیں، غیر لوگ بولتے ہیں ارے وہ مسلمانوں کا کھانے والا مہینہ ہے، ارے کھانے والا مہینہ ہے، یہ تو نفس کو مارنے کا مہینہ ہے۔ اس کی جو تیاریاں شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ 4 بجے سے عصر کے بعد سے دیکھیے پورے بازاروں میں نظر آتے ہیں، یہ لاتے ہیں وہ لاتے ہیں، مختلف چیزیں، دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور مختلف قسم کی چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ بار بار میووں کو دیکھتا، کھڑی کو دیکھتا، بار بار 2 منٹ کو دیکھتا اور بے چین رہتا۔ اگر کسی مسجد میں سائرن کی آواز آ گئی، اب یہاں بیٹھے تو لوگ تب سے لگاتے ارے ہمارے کھوسٹ مسجد کو کیا ہوا رہے، ان سائرن بجا رہا، ان سائرن نہیں بجا رہا۔ 1 منٹ کی تاخیر میں برداشت نہیں ہمارے پاس۔ اہل اللہ کی زندگیاں اٹھائی میرے بھائی، ان کے افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی تھی کھانے کی بالکل معمولی ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی تھی کھانے کی وہ 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی، بس 1.5 چپاتی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے افطار اور سحر کی جو مقدار ہوتی تھی چند ڈکاشن کے پیالیاں آپ نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کے خدام عرض کرتے کہ حضرت آپ پہ کمزوری بڑھتی جا رہی ہے، کچھ تناول فرما لیں، تو حضرت جلال میں آتے اور فرماتے اے اللہ کے بندو، یہ ڈکاشن کے پیالیوں میں مجھے جنت کا لطف اور مزہ حاصل ہو رہا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی تو ایسی تھی میرے بھائی۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ ذرا کم کھانا ہے، کم کھائیں گے تو چستی رہے گی، عبادت میں لذت ملے گی، حلاوت ملے گی۔ اتنا کھا لیتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھنا دشوار، مغرب کے بعد گھر کو گئے تو ماشاءاللہ مراقن غذائیں دسترخوان پہ موجود، جب وہ کھا لیے تو عشاء پڑھنا تو بہت مشکل۔ اگر آپ بھی گئے گھر والے بھیج بھی دیے تو عشاء کی نماز پڑھ لیتے، لیکن تراویح میں نہیں رہتے ہم لوگ۔ تراویح کون پڑھتے؟ وہی جو معمر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حضرات پہلی صف میں نظر آتے ہیں، نوجوان طبقہ پورا مسجد کے باہر رہتا، پورا کا پورا، اور ان لوگوں کو اچھا معلوم ہے امام صاحب کب رکوع میں جاتے ہیں، ذرہ آواز کم کرے فوراً بھاگتے ہوئے آتے پورے کے پورے۔ ارے میرے بھائی ایسے نمازوں سے کیا فائدہ؟ ذرا کم کھائیں گے تو چستی رہے گی، عبادت میں لذت اور حلاوت ملے گی، چاشنی ملے گی۔ تو ایک ادب یہ بھی ہے، اور ایک کام یہ کرنا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ڈرتے بھی رہنا۔ کئی دعا سے ڈرنا، اللہ جیسا روزہ رکھنا تھا میں ویسا روزہ نہیں رکھ سکا، اس بات سے ڈرتے رہنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ حضرات صحابہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ بھائی جب اللہ کے راستے میں دے دیے تو دینے کے بعد بھی ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس واسطے حضرات صحابہ ڈرتے تھے، جیسا دینا مطلوب تھا شاید اس انداز سے میں نہیں دیا، اس واسطے حضرات صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ تو ہم بھی روزہ رکھنے کے بعد ڈرتے بھی رہنا اور قبولیت کی امید بھی رکھنا۔ تو جب آدمی ان 5-6 چیزوں کی آداب کی رعایت کرے گا اور روزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، آدمی کی زندگی صحیح رخ اور صحیح سمت پہ چلے گی۔ اللہ ہم سب کو
جو باتیں اس موقع پر سامنے آئی ہیں کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔